پیشنٹس آپ سے بہت پوچھیں گے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو جو نارمل ہیلدی لوگ ہیں ان سے کہیں ہاں ڈو ٹرائی. لیکن جیسے لیکٹیٹنگ مدر ہے، وہ کہتی ہے بچے کو فیڈ کرانا ہے تو میں فیڈر لگا دوں، ان کو کہ نہیں، آپ روزہ رکھیں، یہ روزے بعد میں پورے کر لیں، بچے کا رائٹ اس کو دیں. اسی طرح اگر پریگننٹ لیڈیز ہیں، گائنی وارڈ میں آئیں گی، وہ پوچھیں گی کہ جی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو نارمل پریگنینسی ڈزنٹ اسٹاپ یو، آپ ان کو کہتے ہیں آپ رکھیں. لیکن اگر کسی کو ہائپر ایمیسز ہے، بہت زیادہ وامٹنگ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، کچھ ایسا فیکٹر ہے، یا انیمک بہت ہے، تو آپ انیمک کو کہہ سکتی ہیں آپ رکھ کے دیکھیں. آپ سے رکھا جاتا ہے تو رکھیں، ساتھ آپ افطاری پہ سپلیمنٹ لیں. یعنی ہمیں بھی ایز پروفیشنلز، ڈاکٹرز، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ روزہ رکھیں، unless we see with clarity کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر سفر، اگر کوئی سفر میں ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں. اٹ از یور چوائس. جو چھوڑ رہا ہے وہ اپنے گلٹ میں نہ رہے، اور جو رکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بہت دیندار نہ سمجھے. دونوں طرح کی اجازت ہے. اسی طرح ایام الاخر بعد میں ان کو پورا کرے، کمپنسیشن دینی ہے، وہ بھی اس میں ڈسکس ہو گئی ہے. اور کس طرح مسکین کو ڈھونڈنا ان کو مشکل ہوتا ہے، جس کو ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں. آپ کو کمیونٹی میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں who are barely making it through the whole month، تو آپ ان کو پھر روزے رکھوا دیتے ہیں. سو یہ جو بات ہوئی وان تو سومو خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیوں؟ فرض رکھے، نوافل رکھے، اس سے گریٹیٹیوڈ آتا ہے، شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے. اس سے نفس ٹیم ہوتا ہے، جو میں بار بار بتا رہی ہوں. اس سے ہم نیڈز اور وانٹس کا فرق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، عام حالات میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایسی ایسی ڈرنکس ہمارے سامنے ہوں، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے پانی کی طلب ہوتی ہے، بیسک نیڈ کی طلب ہوتی ہے. اس سے شیطان ویک ہوتا ہے. اس سے ہمارے اندر ایمپتھی آتی ہے فار ادر پیپل، ہاؤ پیپل سروائیو، ہاؤ پیپل میک اٹ، اور ہماری ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, shall I tell you about what will rid the heart of impurities? Fasting 3 days of every month. دل صاف ہوتا ہے نا روزہ رکھنے سے. تو جو رمضان کے بعد بھی کسی کو لگے میرے دل میں بہت تنگی آتی ہے for certain relatives، میں جلدی ایموشنل ہو جاتی ہوں، مجھ سے اپنے آپ کو مینج نہیں کیا جاتا، کیری نہیں کیا جاتا، میرے دل میں ہر وقت عجیب سے خیالات وسوسے آتے ہیں، تو روزے رکھیں نا، آپ کے دل سے وہ امپیورٹیز نکلیں گی. Another important parameter which has been mentioned in verse number 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Very beautiful verse. Ramadan is the month in which Quran was revealed as a guide for humanity with clear proofs of guidance and standard to distinguish between right and wrong. So whoever is present this month, let them fast. But whoever is ill or on a journey, then let them fast an equal number of days after Ramadan. Allah intends ease for you, not hardship, so that you may complete the prescribed period and proclaim the greatness of Allah for guiding you, and perhaps you will be grateful. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. Why there is so much hype about Ramadan? This is the answer. رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا. تو اس کو اب ہم سمجھیں کہ انزلہ، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا ہے سب کچھ کیا ہونا ہے، کیا ایونٹس ہونے، کب ہونے، کیسے ہونے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لکھا اور لوح محفوظ میں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہیں، لوح محفوظ جو ایک جگہ ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جبرائیل علیہ السلام وہ ورسز لے کر آتے تھے. So it was completed in 23 years. And it was completed in the night of Ramadan, that is Laylatul Qadr. Hudal Linnas. اس میں کیا ہے؟ What's so special about it? Hudal Linnas. This is for the guidance of the mankind. Linnas. اس میں کوئی سیکٹ نہیں بتایا گیا، کوئی ریلیجن نہیں بتایا گیا. یہ ایتھیسٹ کے لیے بھی ہے، یہ اگنوسٹک کے لیے بھی ہے، یہ جیو کے لیے بھی ہے، یہ کرسچن کے لیے بھی ہے،
کسی اور ریلیجن کا بندہ ہے اس کے لیے بھی ہے, یہ سنر کے لیے بھی ہے, یہ بہت پائس انسان کے لیے بھی ہے, ہر ایک کے لیے. جو اس کو پڑھے گا اس کو گائیڈنس ملے گی. یہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے آیا مینول. Anyone who would go through it will be benefiting. ہمارے لیے کیا ہے, اسپیشلی فار بلیورز, دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے. ون از علمی اینڈ ادر از عملی. جو لوگ نان مسلمس ہوتے ہیں, جب کبھی کسی نے کوئی پڑھی نہیں ہوتی تو ان کو سب سے پہلے علمی ہدایت ملتی ہے. They get to know the religion. You would find out after 9/11 more copies of Quran Majid has been sold world over. Why? Because lot of non-Muslims, they became interested in finding out who are these terrorists. What does their religion say? That is ilmi. آپ علم تو حاصل کریں, پہلے پتا تو چلے کہ ریلیجن کیا کہتا ہے. اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جن کو علم ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اس میں ہمیں وے آف لائف بتایا گیا ہے, جنت میں جانے کا طریقہ بتایا گیا ہے, اچھی باتیں بتائی گئی ہیں, لیکن ہمیں پرابلم کیا ہے, عمل کی. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا if we study a concept in Quran, how to apply it in my life. اور اس کے لیے بھی ہمیں پورا قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا. جتنا زیادہ ہم اچھی طرح قرآن مجید کو سمجھیں گے, ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. یہ جو گائیڈنس ہے کیا ہے, بینات من الہدا والفرقان, کرسٹل کلیئر قسم کی گائیڈ لائن ہے. انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے, میں رننگ ٹرانسلیشن بھی اگر پڑھوں گی آپ کو سمجھ آئے گی. مجھے آپ بتائیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ایک مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے؟ ہم کہ نہیں, میں نے سارا قرآن پڑھ لیا, ذرا شک ہو رہا ہے مجھے کہ سچ بولنا چاہیے کہ نہیں. شک ہے, نماز کے بارے میں شک ہے, حج کرنے کے بارے میں شک ہے, شرک کے, ہاں شرک کی اقسام کے بارے میں ہمیں ہو سکتا ہے جب ہم پڑھیں نہ صحیح طرح کہ ڈز دس فال انٹو شرک اور ناٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی سے بتا دیا, جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو روک دیا جائے گا, جتنا مرضی دل اس کا صاف ہو. جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو یہ کرے گا اس کی دنیا اچھی ہوگی, جو یہ کرے گا اس کی دنیا میں بھی پرابلمز آئیں گی. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. ماں باپ کے ساتھ احسان کا بتا دیا گیا. The only time you can oppose your parents is if they stop you from practicing religion, اور وہاں پہ بھی رسپیکٹ نہیں چھوڑ سکتے, یہ بھی بتا دیا گیا. ہر چیز کرسٹل کلیئر, بینات. ہم ایمبیگوٹی میں کیوں جاتے ہیں, ہم پریشان کیوں رہتے ہیں, ہم نے خود قرآن پڑھا نہیں ہوتا. اس سے سنا وہ بات بول دی, اس سے سنا وہ بات بول دی, وہ آئیڈیاز ہم کیچ کرتے ہیں, رانگ ٹرانسمیشن, اور اس کو پھر ریلے کرتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے, والفرقان. جب آپ قرآن مجید سے ایک دفعہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ گزر جاتے ہیں, پریکٹسز میں آپ کو چیلنجز ہمیشہ ہوں گے کیونکہ شیطان اور نفس ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یو وڈ نو فار شیور دس از حلال اور دس از حرام. آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا. آپ اگر کر رہے ہوں گے, آپ اپنے آپ کو اندر سے آپ کی آواز آئے گی, دس از ناٹ رائٹ, یو شوڈنٹ بی ڈوئنگ اٹ. اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. سو دس از دا پاتھ. اور کئی دفعہ جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں, کس لیے آتی ہیں, تاکہ ہم ان اپرچونٹیز سے سیکھیں. Sometimes when people come to me and they're crying, یہ میرا چیلنج ہے, میں کہتی ہوں this is a learning opportunity for you. You are emotionally weak. مجھے غصہ بہت آتا ہے. This is a learning opportunity for you to learn anger management, discipline in life. I have a burnout as a doctor. This is an opportunity for you to learn about self-care. میری منگنی ہوئی ٹوٹ گئی. This is an opportunity for you to identify what are the toxic elements in spousal selection. مجھے محبت میں دھوکہ ہوا, اس سے پتا چلتا ہے آپ کو دھوکے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے آئندہ کے لیے. ایک دھوکے سے دوسرے دھوکے میں نہیں جانا. یہ ہیں وہ اپرچونٹیز جو ہمیں یوز کرنی ہوتی ہیں. اور یہ کس لیے ہے, تاکہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں. اور اللہ کی بڑائی سب سے زیادہ کہاں بیان ہوتی ہے, سجدے میں ہوتی ہے. اور ساتھ اس میں کیا کہا گیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تمہارے اندر گریٹیٹیوڈ آئے. سو یہ جو منتھ ہے اس میں کیا ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے Jibreel alayhi salam would come to me to revise Quran once every year, and this year he revised with me twice. یہ جو دورہ قرآن ہے نا, کہ ہم قرآن کو ایک دفعہ رمضان میں پورا گزر جائیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. So you need to work on your connection with Quran. Inshallah every day we will be doing a review. اتنا ٹائم تو نہیں ہمارے پاس ہوگا, we will have about 45 minutes. So we will do the review of a para.
اور کہیں کہیں ہم مرج کریں گے کانسیپٹس کو. آئی جسٹ وانٹ کہ اس منتھ کے اینڈ میں ایک آپ کو اوور آل کانسیپٹ بلڈ ہو جائے کہ واٹ از دیئر ان قرآن. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنے لیے پلان بنائیں کہ ہم نے چاہے ہماری اسٹڈیز ہیں, ایگزامز ہیں, کچھ بھی ہے, 1 پارا وی ہیو ٹو گو تھرو ناظرہ پڑھنے میں ایوری ڈے. اس کو آپ سپلٹ کر لیں 5 نمازوں کے ساتھ. آپ یونیورسٹی آتے ہیں, اتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے, راستے میں آپ پڑھ لیں, لیکن ہیو اے پلان فار یور سیلف. یعنی اسکالرز یہ کرتے تھے اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پٹ اوے لاٹ آف یور ایکٹیویٹیز آن دا سائڈ اینڈ فوکس آن رمضان. مجھے کوئی پوچھتا ہے, میں کہتی ہوں اگر ایک رمضان میں میرے بہت زیادہ نمبر نہ بھی آئے, میں نے بہت زیادہ کمائی نہ بھی کی, دیٹس اوکے, بٹ یہ رمضان نہیں واپس آنا فار نیکسٹ 11 months. سو آئی ہیو ٹو فوکس آن مائی تقویٰ. دس از گوئنگ ٹو ریچارج می. اسی طرح سے لاسٹ عشرے میں قیام اللیل کریں, مساجد میں زیادہ جائیں, سحری کے وقت میں استغفار کی کثرت کریں. یہ سننگ ہماری ہوتی ہے, جو ہیوی لوڈ آن آور ہارٹ, یہ نکلتا ہے. ساتھ ساتھ سحری کریں, ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں. یہ نہ کریں مووی دیکھتے دیکھتے اٹھیں, انسٹاگرام سے اٹھیں اور بس کہیں کہ ساری رات ہم نے کھا پی لیا, پانی پی اور سو جاؤ. یہ نہیں کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the month of Ramadan begins, the gates of heavens are opened and the gates of hellfire are closed and the devils are chained. تو بہت سی ہمارے لیے آسانیاں ہیں. تو ہم کنیکشن آف قرآن کو بڑھاتے ہیں, اس سے تقویٰ آتا ہے, اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلوزنس فیل ہوتی ہے, کیونکہ وی آر پٹنگ اوے آور بیسک نیڈس اینڈ فوکسنگ آن آور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Verse number 186, I'll just take 2-3 more minutes and finish off till verse number 187. رمضان کی بات کرتے کرتے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. When my servant asks you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, about me, I am truly near. I respond to one's prayer when they call upon me. So let them respond with obedience to me and believe in me. Perhaps they will be guided to the right way. کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ دعا نہیں سن رہا, کدھر ہے؟ کیونکہ ڈرامے ہم بہت دیکھتے ہیں اور فلمیں بہت دیکھتے ہیں, تو یہ ڈائیلاگز نہیں ہمارے ختم ہوتے. تو اپنے آپ کو ان ڈائیلاگ سے بچانا ہے, عبادی بننا ہے, عبد بننا ہے. عبد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے آگے سبمٹ کرنا جانتا ہے. میں نے آپ کو پورے پیرامیٹرز دیے عبادت کے, لو, ہیوملٹی, احسان, اخلاص, وہ سارے پیرامیٹرز کو پورا کرنا ہے. قریب, اللہ از ویری ویری کلوز اینڈ دس از دا ایکسپیرئنس یو کین گین ان دا منتھ آف رمضان وین یو کنیکٹ ٹو قرآن, وین یو فوکسنگ آن تقویٰ. اجیب الدعوہ, اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو یور کال. اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ has miraculous ways of giving you what you want. میں نے کئی دعائیں 20 سال پہلے مانگی, اب قبول ہو رہی ہیں. ہم کہ لوگ کیا فائدہ, آپ 20 سال ویٹ کرنا پڑے. ویسے بھی تو آپ 20 سال ویٹ کر رہے ہیں نا, رو رو کے, ڈائیلاگز بول بول کے, اپنے آپ کو دین سے دور کر کر کے. تو یہ سوچیں انشاءاللہ اللہ will give it to me in a better form, in a better version. ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیول آف اوبیڈینس بڑھانا ہے اپنا, اور اس سے کیا ہوگا؟ we will be guided. تو یہ اسٹرانگ کنیکشن ہم نے اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے. اور ورس نمبر 187 میں پھر کیا آ رہا ہے؟ لیٹ می ریڈ دا ٹرانسلیشن آف اٹ. It has been made permissible for you to be intimate with your wife during the nights preceding the fasting. Your spouses are garment for you and you are garment for them. Allah knows that you were deceiving yourself. So He has accepted your repentance and pardoned you. So now you may be intimate with them and seek what Allah has prescribed for you. You may eat and drink until you see the light of dawn breaking the darkness of night. Then complete the fasting until the nightfall. Do not be intimate with your spouses while you are meditating in the masjid. There are limits set by Allah, so do not exceed them. This is how Allah makes His revelation clear to people so that they may be mindful of it. اس میں relationship between spouses بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں تو وہ relationship نہیں ہے, لیکن روزے کے بعد ہے. اور کھانا پینا بھی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو جب تک سحری کا وقت نہیں ہو جاتا. You can eat and drink and you don't have to be guilty about that. But وہی بات ہے, اپنے آپ کو overload نہیں کرنا. مساجد میں جاؤ اور اللہ کی حدود کو understand کرو. One important last message is work on your taqwa. Focus on your taqwa.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.